وعلیکم السلام نحمده نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحابہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمنے بے سر السما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم سبحان اللہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے حضرات محترم، بزم غلامان سرکار حضور تاج الشریعہ کی جانب سے ہر سال اسی مقام پر یہ عظیم الشان محفل منعقد کی جاتی ہے، جس میں الحمدللہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ہم نے شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب شاداب بھائی قبلہ سے سماعت کیا، اور آج بھی یہ سعادتیں ہمیں ملی، اور انشاءاللہ اس فقیر کے مختصر سے بیان کے بعد پھر آپ سماعت کریں گے۔ شاداب بھائی نے تو ایک ہی کلام کہا ہے، لیکن اگر آپ بیدار رہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو اور سنائیں گے۔ اور ہمارے درمیان ناگپور شہر کی ایک متحرک اور فعال شخصیت حافظ و قاری جناب قاری شمس الدین صاحب قبلہ کی ہے، جو آپ کے سامنے رونق اسٹیج ہے۔ ان کے دینی خدمات پورے شہر میں مشہور ہے، الحمدللہ۔ رب تبارک و تعالی انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ بانیان جلسہ کا مطالبہ ہے، ان کا حکم ہے کہ اس مرتبہ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ سرہند علی رحمت رضوان کے متعلق کچھ گفتگو ہو، اور پھر عرس اعلیٰ حضرت بھی ہے، عرس مجدد الفسانی بھی ہے، دونوں نسبتیں ہیں سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ عرس سرکار اعلیٰ حضرت تو ہم پورا سفر کا مہینہ مناتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، آئندہ ہماری نسلیں بھی منائیں گی انشاءاللہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 15 سے 20 منٹ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا۔ اور آج دونوں شخصیتوں کی ذکر خیر کی سعادتیں ہمیں حاصل کرنا ہے، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں بھی، بارگاہ سرکار مجدد الفسانی میں بھی ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی علی رحمت رضوان نے 16ویں صدی عیسوی میں جو نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے، قیامت تک مسلمان اسے بھلا نہیں سکتے۔ وہ اتنا خطرناک دور تھا، اور دور پر فتن، اگر کسی فتنے میں کوئی ایک گروہ مبتلا ہو جائے، ایک تنظیم مبتلا ہو جائے، تو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے کہ جتنا نقصان کسی ملک کے بادشاہ کے مبتلا ہونے سے ہوتا ہے۔ اکبر نے دین الہی چلایا تھا، اس کے سد باب کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے حضرت سیدنا مجدد الفسانی امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سپر ہو کر کھڑے رہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے دور اکبری میں ہی شعور کی منزلیں طے کی۔ جب اکبر کا اقتدار تھا، اس کے دور حکومت تھا، تب آپ کے جوانی کا زمانہ تھا، اور آپ نے اپنی سعی بلیغ جہانگیر کے زمانے میں کی۔ جہانگیر کے زمانے میں جو آپ نے کار نمایاں انجام دیا ہے، الحمدللہ آج بھی آپ کے مکتوبات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت مجدد الفسانی علی رحمت رضوان کی کوششیں ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔
حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ سلوک اور طریقت کی منزلیں حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں طے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت رضوان جب ہندوستان تشریف لائے، اچھا ہندوستان میں تشریف لانے کا آپ کا واقعہ بھی عجیب ہے. خود فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد میرے شیخ علیہ رحمت رضوان نے مجھ سے کہا کہ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں دین و تبلیغ کی خدمت، دین کی تبلیغ کرنا ہے، اسلام کی خدمت کرنا ہے. حضرت باقی باللہ علیہ رحمت رضوان کہتے ہیں کہ میں بڑی سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں ہندوستان ہے، کہاں جاؤں گا. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. اور کیا خواب دیکھا؟ میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں کہا کہ حضور میرا ہندوستان، اب آپ کا حکم ہے جانا تو پڑے گا، لیکن طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے اس طرف. تو فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے کہا کہ استخارہ کر دو. حضرت باقی باللہ علیہ رحمت رضوان کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا تو 7ویں دن میں نے خواب دیکھا کہ ایک طوطا ہے جو شاخ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک شاخ کے اوپر. فرماتے ہیں کہ میں نے جب طوطے کو دیکھا، ہرے رنگ کا ایک طوطا ہے، شاخ پہ بیٹھا ہے، تو دل میں خیال آیا کہ اگر یہ طوطا اڑ کر میرے ہاتھ پہ آ جائے تو میں سمجھ لوں گا کہ استخارہ میں مجھے ہندوستان جانے کی اجازت ہے. اتنا سوچا ہی تھا کہ طوطا اڑ کر میرے ہاتھ پہ آ گیا. سبحان اللہ سبحان. اور فرماتی کہ میں نے اس کے منہ میں اپنا لعاب، اپنا تھوک ڈالا اور طوطے نے میرے منہ میں شرنی ڈالی. میں نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیان کیا تو فرماتی کہ طوطا ہندوستان کا پرندہ ہے. اور یہ بات اس طرف، یہ خواب تمہیں اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہیں ہندوستان جانا چاہیے، کیونکہ استخارہ کے اصول میں ہے کہ جب آپ کسی چیز کا استخارہ دیکھ کریں اور ہرا رنگ اگر نظر آئے تو اس کام کو کرنے کی اجازت ہے، اور اگر لال رنگ نظر آئے تو اس کام کو کرنے کی اجازت نہیں. کئی طریقے استخارہ کی، یہ اصول ہے اس کے. تو ہرے رنگ کا طوطا تھا. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہندوستان میں ایک ایسا مرد قلندر ملے گا، ایک ایسا مرد مجاہد ملے گا کہ جو تمہاری بارگاہ میں طریقت کی منزلیں طے کرے گا اور تمہیں بھی اس سے فیض ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے خواب دیکھا کہ ہندوستان میں جو مجھ سے ملے گا اس کا حلیہ بتایا گیا اور وہ سرہند کا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے قیام کیا سرہند میں، اور جہاں بھی جس کسی صوفی کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں معلوم ہوتا تو ملاقات کرتا. فرماتے ہیں کہ کئی مہینے رہا لیکن مجھے وہ نہیں ملا جسے خواب میں دیکھا تھا. دہلی چلے گئے. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت رضوان کا جوانی کا زمانہ تھا، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. دوران سفر آپ جب دہلی میں رکے تو آپ کے ایک محب گرامی نے کہا کہ خواجہ باقی باللہ سے ملاقات کر لو. تو کہتے ہیں کہ میں جب خواجہ باقی باللہ نہ جان نہ پہچان، پہلی مرتبہ نام سنے، چلے گئے خانقاہ میں. جیسے گئے تو خواجہ باقی باللہ نے دیکھا تو ادب کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرماتے کہ بالکل یہی چہرہ ہے، یہی حلیہ ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا. واہ 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 سبحان اللہ. حضرت خواجہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمت رضوان بچپن سے ہی بڑے متقی، پرہیزگار اور عمل پیرا، دین پر شریعت کے عامل تھے اور طبیعت میں انکساری تھی. بزرگوں کا ادب و احترام آپ کے اندر بدرجہ عتم موجود تھا. آپ جب پہنچے تو حضرت باقی باللہ سے کہتے کہ حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ وہ سعادت تو بہت عظیم ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر تم یہاں پہ میرے پاس 1 مہینہ رک جاؤ. تو کہا 1 مہینہ نہیں تو 15 دن رک جاؤ، اور نہ ہو تو کم سے کم 3 دن رک جاؤ. خواجہ باقی باللہ کہہ رہا ہے. تو حضرت مجدد الفسانی کہتے کہ میں نے اپنے شیخ کے اس مطالبے کو، اس اصرار کو رد نہیں کر پایا اور میں حضرت کی بارگاہ میں رک گیا. اور جب رکا تو خود خواجہ مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ 3 مہینہ میں نے قیام کیا اور 2.5 مہینے میں خواجہ باقی باللہ نے سلوک کی ساری منزلیں طے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سلوک کی منزلیں جو آپ نے طے کی ہیں اور ایسے ایسے مدارج اور درجات کی فرماتے ہیں کہ حضرت
محی الدین ابن عربی علیہ رحمت رضوان کے وحدت الوجود کے نظریے کی وضاحت اگر کسی نے کیا ہے تو حضرت امام ربانی نے کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اکبر کا جب دور اقتدار تھا اس وقت تو بہت سارے علماء اکبر نے شہید کیے، قید میں ڈال دیے، ملک بدر کر دیا. وہ علماء کہ جن کی جوتیاں اکبر نے سیدھی کی. امام ربانی کہتے ہیں کہ اکبر کے 3 دور ہوئے. پہلے دور میں بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور جو تاریخ پڑھتے ہمارے نوجوان جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے وہ آج غور سے سن لیں کہ آج ہمارے ذہنوں میں ہسٹری کس قدر بدل کے ڈالی جا رہی ہے. اکبر کو غیر مسلم مورخوں نے بہت زیادہ بلند کیا. اکبر اعظم کا خطاب دیا اسے، ہندی میں سمراٹ اکبر کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے تو اکبر کے دور میں پہنچا. ہندوستان میں اگر الہاد، بے دینی اور گمراہی اگر بڑی ہے تو اکبر سے بڑی. چونکہ اکبر کی وجہ سے اسلام کمزور ہوا تو غیر مسلم مورخوں نے اکبر کی خوب تعریف کی، اسے خوب پڑھایا چڑھایا تاکہ حضرت شاہجہاں کا رنگ پھیکا پڑ جائے، حضرت اورنگزیب کی دینی خدمات پھیکی پڑ جائے. آج بچہ حضرت شاہجہاں کو ضدی کہتا ہے، ظالم کہتا ہے معاذ اللہ، کیونکہ تاریخوں میں انہوں نے لکھ دیا. اکبر کو بہت اچھا سمجھتا ہے لیکن اکبر کیا تھا؟ ظالم تھا، دین کا دشمن تھا. امام ربانی نے لکھا ہے اور دیگر تواریخ بالخصوص ملا عبد القادر بدایونی نے. ملا عبد القادر بدایونی جو ہے یہ اکبر کے دربار میں بیٹھتے تھے اور انہوں نے جو کچھ لکھا اپنی آنکھوں دیکھی لکھا ہے. لیکن جو تعصب پسند مورخین ہے بالخصوص غیر مسلم مورخین، انہوں نے ملا عبد القادر بدایونی کی تاریخ کو مشکوک قرار دیا، جھوٹی قرار دیا، اور سب سے زیادہ انہوں نے آئین اکبری اور اکبر نامے کو اہمیت دی. سمجھ رہے ہیں؟ اکبر نامہ آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں، جو ہسٹری پڑھتے نوجوان انہوں نے بھی، اور آئین اکبری. اور جانتے ہیں آئین اکبری اور اکبر نامہ یہ ابو الفضل نے لکھا، اور ابو الفضل وہ ہے جس نے سب سے زیادہ اکبر کا دماغ خراب کیا. اسی کی وجہ سے ہندوستان میں گمراہی پھیلی ہے. یہ وہ مولوی ہے جس نے شراب کو حلال کر دیا اکبر کے دربار میں. اکبر 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا. جب شیر شاہ سوری نے، جن کا مزار غالباً بہار میں ہے، شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تو ہمایوں افغانستان کے قریب جنگلوں کے اندر چلے گئے. وہیں پہ ان کا انتقال ہوا، یا پھر انتقال وہاں ہوا یا دہلی میں ہوا، انہیں دہلی میں دفن کیا گیا. بہر کیا اکبر کو بیرم خان نے وہیں پہ جنگل میں ہی اس کی تاج پوشی کر دی، اعلان کر دیا. کسی مہم میں اکبر گیا ہوا تھا، کہا کہ اکبر جو ہے تو یہ خان اعظم ہے، بادشاہ ہے، ہمایوں کا جانشین ہے نا. اور دہلی میں بھی اعلان ہوا. اکبر انگوٹھا چھاپ تھا، کچھ نہیں آتا تھا. تاریخ میں ہے کہ اس نے صرف سگنیچر کرنا سیکھا تھا. بہت کوششیں کی گئی، کئی علماء نے کوشش کی کہ اکبر پڑھ لے لیکن پڑھا نہیں. یہاں تک کہ بیرم خان نے خود بہت کوشش کی. اس نے اکبر سے کہا کہ دیکھ، ایک حکومت اور سلطنت چلانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اگر تو علم حاصل نہیں کرے گا تو حکومت نہیں کر پائے گا. حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ جو اکبر کے زمانے میں الہاد اور بے دینی پھیلی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکبر پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ سب کی سنتا تھا. اب پڑھا لکھا، قرآن و حدیث کا علم نہیں، دینداری وہ نہیں جانتا ہے تو خود فیصلہ نہیں کر پاتا تھا. انگوٹھا چھاپ تھا. بڑی کوششیں کی گئی. ابتدا میں تو بیرم خان نے ہے نا، اکبر برائے نام بادشاہ تھا، پورا کام کاج بیرم خان دیکھتا تھا. جب اکبر کو غلبہ حاصل ہوا تو خود بیرم خان سے اس نے جنگ کی. مغلیہ دور سلطنت تاریخ کی کتاب ہے، آپ کو مطالعہ کرنا اس کا. اس میں ہے کہ بیرم خان سے خود اکبر نے جنگ کی ہے. امام ربانی اور دیگر مورخین فرماتے ہیں، عبد القادر بدایونی لکھتے ہیں کہ اکبر ابتدا میں بڑا متقی تھا، مراقبے کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، سب کرتا تھا. دوسرا دور جو اس کا گزرا، جب فتوحات کی اس کو لت لگی اور جنگ فتح، یعنی بزرگوں کا تو اتنا ادب کرتا تھا وہ کہ فتح پور جو ہے نا، فتح پور پہلے اس کا نام سکری تھا. کیا نام ہے؟ جب اس نے گجرات فتح کیا تھا تو وہاں پہ بزرگ حضرت خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اکبر ننگے پیر پہنچا تھا. اس کو کوئی لڑکا نہیں تھا، لڑکیاں تھی، لڑکا نہیں تھا. اولاد نرینہ کے لیے بڑا بے چین. تو وہ ننگے پیر سکری، جو آج پہاڑی پر حضرت خواجہ سلیم چشتی کا مزار پاک ہے، بلند دروازے سے آپ جب اندر جائیں تو سامنے مزار شریف دکھے گا. تو وہاں پہ حضرت بیٹھا کرتے تھے. خواجہ سلیم چشتی بہت بڑے بزرگ ہیں، سیاحت کر کے آپ آئے تھے
وہاں قیام کیا. اکبر پہنچا, کہا کہ حضور مجھے کوئی اولاد نہیں ہے, جو ہے تو آپ دعا فرمائیں. آپ کی دعا سے سلیم پیدا ہوا. اجمیر شریف, ایک تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ اکبر آگرہ سے اجمیر شریف پیدل آیا تھا. کتنا لمبا فاصلہ ہے, ننگے پیر پیدل وہ اجمیر شریف جب پیدل پہنچا, اور منت اس کی پوری ہوئی. جو بڑی دیگ ہے نا, بڑی دیگ اجمیر شریف وہ اکبر نے رکھی ہے جہانگیر کی پیدائش کی خوشی میں. اب تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو وہاں پہ آج جو ٹرسٹ کا آفس ہے وہ لٹی خانہ کہتے ہیں. جب جہانگیر بڑا ہوا تو اکبر نے وہاں پہ ایک عمارت بنوائی اور اسی مکان میں جہانگیر کے بال کاٹے تھے, اس لیے اسے لٹی خانہ کہتے ہیں. اس کی لٹے جو بال بڑھ گئے تھے نا منت اتارنے کے لیے. بہرکیف اکبر دیگر راجاؤں سے ہاتھ ملاتا گیا. سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے جب واپس ہوا تو جے پور کے ایک راجا نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی. غیر مسلم عورتوں سے اس نے نکاح کیا. ایک دینی خرابی کی بنیاد یہ ہے. دوسری وجہ امام ربانی فرماتے ہیں کہ اکبر ہر جمعہ کو رات میں مختلف فرقوں کے علماء کو بلاتا اور مناظرے کرواتا تھا. تو وہ اکبر کو, وہ سب علماء سو تھے, دولت اور زر اور بادشاہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے مناظرے کرتے. اکبر کے دربار میں مناظرے ہوتے, یہاں تک کہ بات جھگڑے تک پہنچ جاتی, بحث و مباحثہ. اکبر بدزن ہونے لگا ان پر سے. ایک تو غیر مسلم عورتیں حرم میں آ گئی, بدزن ہونے لگا. اور پھر اس میں سب سے زیادہ نمایاں کردار نبھایا ہے مبارک ناگوری نے, جس کے بارے میں حضرت میر غلام علی آزاد بلگارامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ ہیں. معاصر الاکرام آپ ہی کی کتاب ہے, اور آپ کا مدار پار خلد آباد میں, اورنگ آباد کے پاس ہے نا خلد آباد, تو خلد آباد میں صاحب فوائد الفواد جنہوں نے لکھی ہے نا کتاب ہے نا, جمع فرمائی ہے, تو ان کے بالکل بازو میں ہی حضرت میر غلام علی آزاد بلگرامی علیہ رحمۃ رضوان کی مزار ہے. اور میر غلام علی آزاد بلگرامی یہ بلگرام شریف کے ہیں, اور سرکار مسوری حضرت میر اسماعیل واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق ساتھیوں میں سے. بہت بڑے مورخ ہیں, ہندوستان میں بہت بڑا ان کے اوپر میں کام ہوا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ مبارک ناگوری کو شیخ خضر ناگوری کہا جاتا تھا. 500 کتابیں اس نے لکھی تھی. کتنی کتابیں؟ 500 کتابیں لکھی تھی. اور آخری عمر میں جب یہ اندھا ہو گیا تھا تو صرف اپنی قوت حافظہ کے بنیاد پر محرر کو بٹھا کر اس نے 4 جلدوں میں تفسیریں لکھی. 4 جلدوں میں تفسیر اس نے لکھوائی. کتنا بڑا عالم تھا. اس کا ایک بیٹا تھا ابو الفضل, جس نے آئین اکبری اور اکبر نامہ لکھا ہے, اور دوسرا بیٹا تھا ابو الفیض, جسے فیضی کہا جاتا ہے. ان تینوں نے مل کر اکبر کا دماغ خراب کیا اور اکبر سے کہا کہ بھائی وحدت الوجود جو ہے نا, وحدت الوجود, آج بھی کئی خانقاہوں میں کئی ایسے نام نیاز صوفیوں سے اس فقیر کی بحث ہو چکی ہے وحدت الوجود کے اوپر, کیونکہ آج جو نظریہ وہ پیش کرتے ہیں وحدت الوجود کا, یہ وہی نظریہ ہے جو نظریہ اکبر کے زمانے میں ناگوری نے اور اس کے دونوں لڑکوں نے قائم کیا تھا. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود کی غلط تعبیر اور غلط تشریح کر کے خانقاہوں میں پھیلائی گئی. صوفیوں نے دیکھا کہ اس میں اپنا مفاد ہے, انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا عوام کے لیے کہ شریعت عام لوگوں کے لیے ہے, شریعت عام مسلمانوں کے لیے ہے. اب ہم طریقت کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں تو گویا شریعت کی پابندی ہمارے اوپر اب جو تو ضروری لکھی ہے. یہ قاعدہ نکال کر صوفیوں نے شراب پی ہے. اس زمانے کے مجدد الفسانی کہتے ہیں نام نہاد, بلکہ اکبر نے جس کو قاضی بنایا تھا, کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں تھا وہ, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, بہت بڑا عالم تھا. اکبر کے کہنے پر اس نے داڑھی کٹوائی تھی, شراب پی گئی تھی. ارے ناگوری جو 500 کتابیں لکھ رہا ہے, تفسیر زبانی لکھا رہا ہے, شراب کو حلال کر دیا اسے. ابو الفیض اور یہ فیضی یہ اکبر کے دربار میں جام چڑھاتے ہیں, جام پیتے. انہیں دیکھ کر عام لوگوں کی جو ہے تو شے بڑھ گئی. اور جانتے ہیں الہات کہاں سے شروع ہوا؟ اکبر کو کہا گیا کہ وحدت الوجود یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ بظاہر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خصوص الحکم بالخصوص, اس میں جو عبارتیں وحدت الوجود کے تعلق سے موجود ہے تو وہ الہات اور گمراہی کی طرف بظاہر جاتی ہے, لیکن حقیقت وہ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ محی الدین ابن عربی نے وہ لکھا جو دیکھا. اب ان کو سمجھنے کے لیے آدمی کو اسی مقام پہ جانا چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ کیا
محی الدین ابن عربی کا رد نہیں ہوا، ان کے بہجت الوجود کا رد ہوا ہے، امام راضی نے رد کیا ہے، علامہ قاضی ایاز نے اور علامہ ملا علی قاری نے، ان کے زمانے کے علماء نے اس کا رد کیا۔ لیکن امام ربانی کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے وحدت الوجود کا نظریہ پوری دنیا میں عام ہو گیا، خانقاہوں نے اسے تسلیم کیا، جو صوفیہ صاحب کشف تھے انہوں نے اس کو سمجھا اور انہوں نے حضرت امام ربانی کے مقام و مرتبہ کو سمجھایا۔ یہ بات بڑی گہری اور تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ سر کے اوپر سے جاری ہوگی، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کے گوشے گزار ہوں، سمجھ رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اور سب تعجب کریں گے جو بھی میں بیان کروں گا، لیکن یہ سب ظاہری باتیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن جیسا کہ آیا ہے میں اس کی وضاحت امام ربانی کے قول سے کر دوں گا، سمجھ رہے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے جو کہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا ہی سب جلوہ ہے، آپ میں یہ سب اللہ ہے، سب اسی کا جلوہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ نظریہ انہوں نے قائم کیا وحدت الوجود کا کہ جدھر نگاہ جاتی ہے، جہاں جاتا ہے بس سب اللہ ہے، اور جو جیسی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے طریقے سے ہے۔ تو ظاہر بین نے یہ مراد لے لیا کہ اگر بت کی بھی عبادت کی جائے تو معاذ اللہ وہ خدا ہی کی عبادت ہے، سبحان اللہ، بت خانوں میں بھی خدا ہے، یہ بظاہر پتھر ہے لیکن حقیقت میں اللہ ہے۔ یہ نظریے اس زمانے کے جاہل صوفیوں نے قائم کر دیے۔ اب امام ربانی کہتے ہیں کہ اگر محی الدین ابن عربی کے وحدت الوجود کے نظریے کو اس ترازو پہ تولا جائے تو یقیناً الہ تو گمراہ کی ہے، اس لیے کیونکہ پھر عذاب و ثواب کس پر ہوگا جب سبھی خدا کے ہے نا، جو نظر آ رہا ہے سب اللہ ہی کے جلوے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے اظہار کے لیے، اور جب اللہ نے چاہا کہ خود اپنا اظہار کرے یا اپنی ذات کو دیکھے تو اس نے یہ جلوے بنا دیے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سیارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب اللہ کے جلوے۔ اگر امام ربانی کہتے ہیں کہ اس کی یہی تعبیر کر دی جائے تو پھر ثواب کس سے ہوگا؟ جنت کیوں ہے؟ حشر کیوں ہے؟ عبادت کس کے لیے ہے؟ جب سبھی خدا ہو جائے تو عبادت کس کی؟ یہی نظریہ قائم کر کے صوفیوں نے کہا کہ نماز ضروری نہیں ہے، عبادت ضروری نہیں ہے۔ اور پھر امام ربانی کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھو کہ جنہوں نے یہ نظریہ جو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے قائم کیا ہے، انہوں نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، ان کا قول کچھ ہے تو فعل کچھ ہے۔ آدمی کا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی باتیں ایمان کی کرے، سمجھ رہے ہیں، باتیں ایمان کی کرے لیکن عمل ملحدوں کے کرے، کافروں کے کرے، ممکن ہے کہ نہیں؟ آدمی باتیں ایمان کی کرتا ہے لیکن عمل کافروں کے کرتا ہے، گمراہوں کے کرتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن آدمی باتیں گمراہوں کی کرے اور عمل ایمان والوں سے کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام ربانی فرماتے ہیں آدمی باتیں تو ملحدوں کی کرے، کافروں کی کرے، کفر کی طرح، اور لیکن کام ایمان والوں کے کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت محی الدین ابن عربی پر تم الزام دے ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا، اور پھر اس کے جواب میں وحدت الشہود کا نظریہ امام ربانی مجدد عقل ثانی نے قائم کیا، وحدت الشہود کا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بظاہر محی الدین ابن عربی کا وحدت الوجود کا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ سب وہی ہے نا، تو اس کے جواب میں امام ربانی نے نظریہ دیا کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں وحدت الشہود کیا ہے؟ کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر فرماتی کہ سب اس کے ذل ہیں، لیکن ذل سے بڑھ کر مقام عبودیت ہے، یعنی سب اس کے بندے ہیں۔ بے شک آئے شریعت پہ، واہ واہ واہ، شریعت پہ لا کر حضرت امام ربانی نے کھڑا کر دیا۔ اور امام ربانی نے جب جہانگیر بادشاہ بنا تو یہ جو مکتوبات ہیں نا، کئی جلدوں میں ہیں، ہزاروں مکتوبات جو آپ نے لکھے، تو یہ عمراؤں کو، اراکین سلطنت کو، گورنروں کو، حاکموں کو امام ربانی نے لکھے، اور خطوط لکھ کر انہیں شریعت سے آگاہ کیا۔ آپ اٹھا کر دیکھو آج بھی شریعت طریقت کے ڈھکوسلے جو کرتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، بہت سارے آج کل ایسے ملیں گے۔ یہ سب بے دینی اکبر کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ آج بھی کئی خانقاہوں کے اندر جہاں شریعت و طریقت میں تفریق ہو تو سمجھ لینا کہ یہ اکبر کے زمانے میں جو بے دینی قائم ہوئی تھی اسی کا اثر اس میں نظر آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ امام ربانی نے اگر زور دیا ہے تو شریعت کے اوپر دیا ہے، بلکہ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ اے صوفیوں، قیامت میں اللہ شریعت کے بارے میں سوال کرے گا، تصوف کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ واہ واہ، تصوف کی تبلیغ بعد میں کرنا، پہلے شریعت کی
کی تبلیغ کرنا. خود امام ربانی نے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ پہلے شریعت کی تبلیغ ہے، پہلے اسلام ہے، اگر شریعت ہی نہیں رہی تو کیا رہے گا. اب پھر کہتے ہیں امام ربانی کہ سارے نبی انبیاء کرام شریعت بتانے کے لیے آئے، قرآن شریعت بتانے کے لیے اترا، صحابہ کرام نے شریعت کو پھیلانے کے لیے جنگ و جہاد کی ہے، امام حسین نے شریعت پھیلانے اور بچانے کے لیے اپنی گردن کٹائی. سب سے زیادہ امام ربانی نے زور دیا ہے تو شریعت کے اوپر. اور پھر آپ نے ایک خط جو بڑا قریبی تھا جہانگیر کے حاکم، اسے لکھا کہ دیکھو اکبر کے زمانے میں جو رسومات قائم ہوئے، اس نے بودھ، ہندو، جین، عیسائی، گوا ہے نا، گوا سے مبلغین بلائے تھے اس نے اس زمانے میں عیسائیوں کی تبلیغ کے لیے. اور جو اس زمانے میں ایلیزابیتھ کا زمانہ تھا، یا ایلیزابیتھ پدوی ہوگی انگلینڈ کی، خصوصیت کے ساتھ اس نے مبلغین انگلینڈ سے بھیجے تھے ہندوستان. انگریز کب آئے ہندوستان میں جانتے ہیں؟ ان کو پناہ جہانگیر سے معاہدہ ہوا تھا. جہانگیر کے زمانے میں ہندوستان میں انگریز آئے تو ایلیزابیتھ نے نہیں، جہانگیر کے زمانے میں جہانگیر نے انہیں تجارت کی پرمیشن دی ہندوستان میں انگریزوں کے، ہے نا. اس زمانے میں سے انگریز ہندوستان کے اندر میں آ رہے ہیں. مبلغوں کو اکبر نے بلایا ہے ہندوستان میں انگریزوں کو، اور اس نے پھر ایک معجون مرکب مذہب بنایا، ہے نا. اس نے کہا کہ جین، بدھ، بدھسٹ، ہے نا، اور غیر مسلم، یہ ہندو، مسلمان، اسلام سے اس کو نفرت ہو گئی. امام ربانی کہتے ہیں کہ اکبر کو اس قدر نفرت تھی اسلام سے کہ ہر کام اسلام کی ضد میں کرتا تھا، ہر کام. برائے نام برائے نام اس نے اکبر رکھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، سب چھوڑ دیا تھا اس نے. علماء کی داڑیاں کٹوا دی اس نے. مسجدوں، امام ربانی نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ بڑی کثرت سے مسجدیں توڑ کر یہ غیروں کی عبادت خانے تیار کی. اکبر کے زمانے خاموش رہا. بدھسٹ کھڑے ہو جاتے، جینسٹ کھڑے ہو جاتے، عیسائی کھڑے ہو جاتے، اور اکبر کے سامنے اسلام کی برائی کرتے، لیکن خاموش رہتا. ایک معجون مرکب اس نے مذہب بنا دیا، کہا کہ سب کو یہ فالو کرنا. اس کا نام رکھ دیا اس نے دین الہی، دین الہی نام رکھا. اور اس کے اندر سب حلال، یہاں تک کہ اکبر کے گھر کے باہر سوار اور کتے پالتے تھے. اکبر روز صبح اٹھ کر ان کی زیارت کرتا تھا، زیارت کرتا تھا. اس نے سورت کے 1040 نام یاد کیے تھے. بتاؤ کم وقت کو علماء بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، شریعت سکھا رہے، نہیں سیکھا. سورت کے 1000 نام یاد کیے تھے اس نے. اور روز صبح اٹھ کر سورت، سمجھ رہے نا، جسے آج سورہ نمسکار کہتے ہیں، اکبر کرتا تھا. 1000 نام لے لے کر سورت کی عبادت معذرت. جینسٹ سے جین دھرم سیکھا، ان سے یہ سیکھا. اس کے بعد میں اس نے یہ مذہب جو ہے سب پر وہ کر دیا. کہا لاشوں کو کوئی نہیں دفنائے گا، یا تو جلایا جائے گا، یا پھر اینٹ باندھ کر، پتھر باندھ کر ڈبویا جائے گا، یا جھاڑ پہ لٹکایا جائے گا. یہ ایک بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے. جلانا، ڈبونا، لٹکانا، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو دفنائیں گے کیونکہ اسلام کا رواج ہے، تو پھر کہتا ہے ٹھیک ہے. اس کے پیر مغرب کی طرف اور سر مشرق کی طرف، الٹا دفناتا تھا، کیونکہ شریعت میں ایسا دفنانا ہے، اس کا ایسا دفناؤ. امام ربانی کہتے ہیں کہ اکبر ہر کام شریعت کے خلاف کرتا تھا، جو اتنی بے دینی پھیل گئی. بلکہ ایک جگہ تو امام ربانی نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ خلط ملط معاملہ ہو گیا تھا، عوام جو دین الہی بنایا تھا تو وہ اپنی موت خود مرا، کیونکہ اکبر اور اس کے چند جو معتقدین تھے، جو اس کے خفیہ بردار جسے کہتے ہیں نا عام زبان میں، بس انہی نے دین الہی قبول کیا تھا. ورنہ عقائد کے معاملے میں عام مسلمانوں نے دین الہی قبول نہیں کیا، بلکہ خود ہندوؤں نے اس کا دین الہی قبول نہیں کیا تھا. اس کے دربار میں بڑا قریبی تھا، ہے نا، کنور مان سنگھ. کنور مان سنگھ سے اکبر نے جب کہا کہ تم میرا یہ دین الہی جو نیا مذہب ہے اسے قبول کرو، تو مان سنگھ نے کہا کہ دیکھو بادشاہ، اگر تم کہو کہ تو جان کی بازی لگا دے تو میں آدھی رات کو سر کٹانے کے لیے تیرے لیے حاضر ہوں، لیکن تو کہے گا کہ میں تیرا دھرم قبول کر دوں تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرا جو دھرم دھرم ہی نہیں ہے، میں ہندو ہوں. اور اگر تو کہتا مسلمان ہو جا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، کیونکہ دھرم ہندو ہے یا مسلمان ہے. یہ تیسرا تو نے کیا نکال دیا، میں تو اس کو نہیں مانوں گا. یہ امام ربانی نے لکھا ہے، یعنی خود اس کے قبول نہیں کر رہے. یہ ابو الفضل اور فیضی اور ایسے کئی عالم تھے، انہوں نے قاعدہ بنایا، اور وہ قاعدہ پورے ہندوستان میں علماء کے اوپر تھوپا گیا کہ اب قرآن و حدیث اور اس سے فیصلے جائیں، اختلافی مسئلے آ گئے وہاں پہ بادشاہ کا حکم چلے گا.
یعنی شرعی معاملات میں جیسے اختلافی مسائل ہے نا، احناف ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، شوافے سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں. بتاؤ جو انگوٹھا چھاپ ہے جسے حدیث پڑھنا نہیں آتا ہے وہ اب فیصلے کرے گا کہ کہاں ہاتھ باندھنا ہے کہاں نہیں باندھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے. کہ اکبر کا فائنل ڈیسیژن ہوگا، کسی مفتی اور علماء کو کوئی اختیار نہیں. کتنی خطرناک بے دینی معاذ اللہ. اور فرماتی کہ اس کا اثر عوام پر ایسا پڑا کیونکہ خلط ملط ہونے لگا، میل جول کہ مسلمان غیر مسلموں کے تہوار منانے لگے، اس میں شریک ہونے لگے، ان کے جاہلی رسومات میں شریک ہونے لگے. بلکہ بعض آج بھی ایسی رسومات آ رہی ہیں. اس دن ایک سوال آیا تو جو سوال جواب والا چل رہا ہے نا ایک گروپ، اس کے اندر میں ایک سوال آیا تھا کہ 16 سیدوں کے روزے رکھنا کیسا ہے. تو اتفاق ایسا ہے کہ اسی دن میں نے حضرت امام ربانی کا یہ مکتوب پڑھا تھا. اس کے اندر میں امام ربانی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے رسومات مسلمان ادا کرنے لگے. جہانگیر کے اس قریبی کو خط لکھا اور کہا کہ لوگ سیدوں کے نام کے، بیویوں کے نام کے روزے رکھنے لگے اور اس کو نجات کا ذریعہ ماننے لگے. یہ 10 بیویوں کی کہانیاں، ان کے نام کے روزے، یہ سب اکبر کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. یہ بے دینی عوام کے اندر اتنے غلط اثرات پیدا ہو گئے. اور قسم خدا کہ آپ وہ وقت اگر اٹھا کے دیکھیں گے کہ بادشاہ جو ہے نا جسے اسلام کا نمبردار ہونا چاہیے ملحد تھا، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو ترک وطن کر دیا تھا. آپ چلے گئے تھے یہاں سے، اس کی بے دینی دیکھی. علماء حق بول نہیں پاتے تھے، جس نے زبان کھولی گردن اڑا دی جاتی، مار دیا جاتا. جب اکبر مرا تو جہانگیر کا اقتدار آیا، اور جہانگیر کو کچھ حضرت مجدد الفسانی کے معتقدین جو جہانگیر کے مساکب تھے انہوں نے کہا کہ اس شرط پر ہم تجھے بادشاہ مانیں گے کہ تو اسلام کی نگہداشت کرے گا، اسلام کی تبلیغ کرے گا، اسلام کی حفاظت کرے گا. لیکن اس کمبخت نے بھی رافضیت کو بڑا وہ دیا ہے. اس کی بیوی جو تھی نا نور جہاں، یہ رافضی تھی. اور جہانگیر کے زمانے میں رافضیوں کو بڑے بڑے عہدے پر فائز کیا گیا تھا، بڑے بڑے گورنر یہ سب رافضی تھے. ارے بحر کے بادشاہ تھا جہانگیر بھی شروع میں ایسی تھا، لیکن وہ باپ کی طرح نہیں تھا. بلکہ جہانگیر نے تو ایسے بعد میں حضرت امام ربانی سے جب متاثر ہوا تو ایسے کام کیا ہے کہ یہ جس نے فتویٰ دیا تھا نا کہ جہانگیر اکبر کا ہی فائنل ڈیسیژن ہوگا اور کوئی مفتی اور اپنا حکم نہیں چلا سکتا ہے، تو جہانگیر نے اس مبارک ناگوری کو قتل کیا. جہانگیر نے کہا کہ اس نے میرے باپ کا دماغ خراب کیا تھا، اسے قتل کیا. اور یہ جو مشہور ہے نا، یہ سب غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ اکبر نے آخری وقت میں توبہ کر لی. سمجھ رہے دین الہی جو بنایا تھا. تو حضرت امام ربانی اور دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ اکبر کی توبہ ثابت ہی نہیں ہے، وہ اسی بے دینی کی حالت میں مرا ہے. اس کی توبہ کا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے. بے دین تھا، اس نے اس زمانے میں دین کو نقصان پہنچایا ہے. مسجدوں میں تالے لگ گئے، نمازیں چھوڑی جانے، عام شراب پی جانے لگی، زنا عام ہو گیا، بڑے بڑے خرافات. ایسے وقت میں قسم خدا کی کسی نے اگر لاج بچائی تو امام ربانی مجدد الفسانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور معمولی بات نہیں ہے کہ جبکہ اگر بادشاہ بگڑ جائے تو رعایا بگڑ جاتی ہے، لیکن بادشاہ خود نہیں بگڑا ہے، اس کے ساتھ کئی علماء اور صوفیہ بھی تھے. اور جب اس کی پشت پناہی علماء اور صوفیہ کر رہے ہیں تو سوچو دین کا کیا ہوگا. وہ سب علماء سو تھے، پیٹ پالنے والے صوفی تھے. امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی علی رحمت رضوان نے ان سب کا رد فرمایا. اور جہانگیر کے بھی لوگوں نے کان بھر دیے. جہانگیر سے کہا کہ ایک شیخ ہے سرحد میں جو رہتا ہے، اس نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا. جگہ جگہ اس نے خطوط لکھ کے رکھے ہیں، جگہ جگہ اس نے لوگ اپنے خلیفہ بنا کے رکھ دیے ہیں، اور وہ اسلام کو مٹا رہے ہیں. الٹا الزام حضرت مجدد الفسانی کے اوپر ڈال دیا. لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، تبلیغ کرتے رہے. جہانگیر کو اتنا بہکایا گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں قید کرو. تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو گوالیر کے قلعے میں قید کیا گیا. وہاں پہ آپ مقید رہے. جہانگیر سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ رہیں گے تو ان کا مشن رک جائے گا. حضرت امام ربانی نے چیخ پکار کر کے اپنا مشن نہیں پھیلایا ہے. یہ ہماری طرح واٹس ایپ کے اوپر لڑ جھگڑ کے جو ہے تو ثابت نہیں، کہ بنیادی کام کیا ہے. آج اگر ہم کسی کو شریعت کا مسئلہ بھی بتاتے ہیں نا تو اس میں ہم لذت دیکھتے ہیں. لذت ہمارا نفس خوش ہو رہا ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں، مزہ دیکھتے مزہ. اگر ہم کسی کے اوپر کوئی حکم بیان کر دیں، یہ تو نے بالکل خلاف کیا ہے، تو نے ایسا کیا ہے، اگر للہیت کے لیے ہو، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہو، گمراہی سے بچانے کے لیے ہو، تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شریعت کا مسئلہ تو مزے کے لیے بیان کر رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں.
آج اگر دین کی تبلیغ بھی ہم کر رکھے ہیں تو نفسانیت شامل ہے ہمارے اندر. ہم اپنے مزے کے لیے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اپنی لذت کے لیے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. لیکن امام ربانی نے یہ نہیں کہ بنیادی کام کیا ہے, آپ نے خطوط لکھے ہیں, مریدین کو آپ نے پورے ہندوستان میں پھیلایا, اپنے خلفاء کو پھیلایا اور صحیح تعلیمات دے کر انہیں بھیجا کہ لوگوں کو ان خرافات سے باہر نکالو. آج یہ خلط ملط ہو گیا مسلمان اور دیگر اقوام کے درمیان, اور جو دوسروں کی رسمیں ہمارے اندر شامل, آج بھی شامل ہو گئی ہے. بولو ہوئی ہے کہ نہیں؟ کھانا بنانے کے پہلے دیگ کے اوپر دھاگا باندھتا, دعوت میں پانی پلا رہا تو لوٹے کے اوپر دھاگا باندھ رہا, لال دھاگا. منتیں مان رہا ہے تو جا کے وہاں لال دھاگے باندھے جا رہے ہیں. یہ سب کہاں کے رسومات ہیں؟ کیا شریعت میں ہے؟ بولیے. بہت سارے آج ایسے خرافات ہیں جو مسلم قوم کے اندر ہے جس کا شریعت و اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ اکبر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اسے روکنے کے لیے اس زمانے میں حضرت مجدد الفسانی نے بڑی کوششیں کی. سبحان اللہ. پوری اپنی زندگی آپ نے وقف کر دی. جہانگیر نے قید کر دیا کہ قید رہیں گے تو خاموش رہیں گے, قید رہیں گے تو چپ رہیں گے. لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ والا جہاں بیٹھتا ہے وہاں پہ معرفت کے چشمے بہا دیتا ہے, وہاں پہ روحانیت اور نورانیت کے جام انڈیل دیتا ہے. حضرت امام ربانی کو قید کیا گیا, سوچ رہا تھا مشن رک جائے گا. ارے جب گئے تھے تو تنہا تھے, لیکن جب باہر نکلے ہیں تو اپنے پیچھے 1000 عالموں اور عارفوں کی ٹیم لے کے نکلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور عرس مجدد الفسانی. اس قید کے اندر, اس قید خانے میں شرابی تھے, جواری تھے, چور تھے, قاتل تھے. امام ربانی نے اپنے قید کے زمانے میں انہیں بٹھا کر شریعت اور معرفت کا ایسا سبق پڑھایا ہے کہ گئے تھے تو تنہا تھے, اب نکلے تو 1000 مبلغوں کی فوج لے کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہانگیر کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ نہیں, امام ربانی حق پر ہے. امام ربانی نے واقعی دین کی سچی خدمت کی ہے. آپ حضرت سیدنا امام ربانی کے مکتوبات پڑھیں, ان کے ملفوظات اور آپ کی کتابوں کا مطالعہ کریں, تب پتہ چلے گا. اور واقعی آپ نے جو دین کی تجدید کی ہے, ارے مجدد ہے کہ نہیں آپ؟ ہر زمانے میں مجدد آتا ہے. اس زمانے میں جب اکبر پورے ہندوستان سے اسلام کو مٹا رہا تھا, اگر بچایا ہے تو حضرت مجدد الفسانی. اس لیے تو آپ کو مجدد کہا جاتا ہے, آپ مجدد ہیں. اس کے بعد جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں بڑے متقی پرہیزگار تھے, بڑے پرہیزگار. یہ جامع مسجد ہے نا دلی کی, شاہجہاں نے بنوائی. آپ گئے نا جامع مسجد, جب شاہجہاں اس کی بنیاد رکھنے لگے تو آپ نے کہا کہ اس کی بنیاد وہ رکھے جس نے کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی. سب پیچھے ہٹ گئے. کوئی آخر میں شاہجہاں خود رونے لگے اور فرماتے کہ میں بڑا چھپاتا تھا, لیکن آج مجبوری ظاہر کرنا پڑے گا. خود آگے بڑھ کے شاہجہاں نے مسجد کی بنیاد رکھی. سبحان اللہ. اب تاریخ پڑھو, ہندی وغیرہ جو اسکول میں پڑھاتے ہیں نا, عیاش بتاتے ہیں, معاذ اللہ, عورتوں کے خیالات میں کھوئے ہوئے بتاتے ہیں. یہ سب ان کی چال ہے تاکہ مسلمان اپنے بزرگوں کی, اپنے مسلم اور صحیح سچے دین کے خدمت گزار بادشاہوں کی تاریخ بھول جائے. شاہجہاں وہ ہے جنہوں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. آپ آگرہ کا لال قلعہ جائیں, دلی کا لال قلعہ جائیں, کہیں پہ بھی آپ جو مسلم قلعے وہاں پہ جاؤ, آپ کو اندر مسجد ضرور ملے گی, عبادت خانے ضرور ملیں گے. اسی سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے بادشاہ دین سے کتنے قریب تھے, دین سے کتنے جڑے تھے. شاہجہاں کے دربار میں, اچھا اب تاریخ کبھی شاہجہاں کو اٹھا کے پڑھنا, سب سے زیادہ تعلیم و تصنیف کا, مدارس اور خانقاہوں کا جو کام ہوا ہے شاہجہاں کے زمانے میں ہوا ہے. سب سے زیادہ ہندوستان میں مدرسے اگر قائم کیے گئے تو شاہجہاں نے قائم کیے. اجمیر شریف چلے جاؤ تو وہاں کی شاہجہانی مسجد شاہجہاں نے بنائی ہے. آگرہ چلے جاؤ تو وہاں پہ شاہجہانی مسجد آپ کو نظر آئے گی. تاج محل کے قریب مسجد بنائی ہے. جہاں جہاں مغل گئے ہیں اگر مقبرے بنے ہیں تو مسجدیں بھی بنی ہیں وہاں پہ. اس سے پتہ چلتا ہے دین سے کتنے قریب تھے شاہجہاں. ہمایوں, اکبر جن کا بیٹا نا, ہمایوں خود بڑے متقی پرہیزگار تھی, اکبر ہی فٹیال نکلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمایوں کا تو یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ اے عبدل ادھر آ. اس کا نام تھا عبداللہ. کہا اے عبدل ادھر آ. تو خادم ایک دم گھبرا گیا, کہا حضور غلام سے کچھ خطا ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا پورا نام نہیں لیا, عبدل کہا, عبداللہ نہیں کہا. روز تو عبداللہ کہتے تھے, آج عبدل کیوں کہا آپ نے؟ تو فرماتے ہیں کہ آج میں وضو سے نہیں ہوں اس لیے, کیونکہ ہمایوں نے کبھی بغیر وضو کے اللہ کا نام نہیں لیا. سبحان اللہ. اور محی الدین
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आप खुद मुजद्दिद हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह। जिन्हें आज तारीख में जिद्दी कहा जाता है, क्यों नहीं कहेंगे? अरे आपने अपनी जिंदगी के 26 साल मराठवाड़ा में दक्कन के इलाके में गुजारे। आज भी हजरत की मज़ार हजरत ज़ैनुद्दीन 22वें ख्वाजा जो है अली रहमत रिजवान, उनके कदमों में आपकी मज़ार है। हजरत औरंगजेब की अहमदनगर में इंतकाल हुआ और फिर आपको यहाँ दफन किया गया। सबसे ज़्यादा दौरे हुकूमत मुग़लों में किसने किया? तो हजरत औरंगजेब ने किया 51 साल, अकबर ने किया 50 साल, हजरत औरंगजेब ने किए 51 साल। आप मुजद्दिद थे, आपने दीन की खिदमत की, उलमा की एक टीम तैयार की जिन्होंने फतावे लिखे, आज भी फतावे आलमगीरी के नाम से। हजरत औरंगजेब के उस्ताद हैं हजरत अल्लामा मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी आज भी किताब दरगाहों में पढ़ाई जाती है नूरुल अनवार के नाम से, आज भी दरगाहों में किताब चलती है। तो गोया हमारे ही जो बादशाह हैं, इनका रंग छुपाने के लिए गैर मुस्लिम मौरिखों ने अकबर को बढ़ाया चढ़ाया। आज भी आप देखो अकबर को बड़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि वो दीन का दुश्मन था, दीन को मिटाने वाला था, दीन को नुकसान पहुंचाने वाला था। जहांगीर या क्योंकि जहांगीर बाद में उसने अच्छे काम किए, शाहजहां का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? हजरत औरंगजेब का जिक्र क्यों नहीं करते? हजरत बहादुर शाह जफर का जिक्र क्यों नहीं करते? हजरत बहादुर शाह आखिरी मुगल शासक हैं, और आप जानते हैं हजरत बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह ने इस्माइल दहलवी का रद्द किया है। जब इस्माइल दहलवी ने हिंदुस्तान में गुमराहियत फैलाई, किताबुत तौहीद का तर्जमा करके तक़वियतुल ईमान के नाम से उसने बांटा है, तो उसके सगे चचा हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह नाबीना थे, फरमाते कि अगर मेरी आंखें होती तो मैं यकीनन इसके रद्द में एक किताब लिखता। उलमा की एक मीटिंग हुई, उसमें यह तहरीर हुई कि इस्माइल दहलवी और उसकी किताबें ये गुमराह करने वाली है, गुमराहगर हैं। तमाम उलमाओं ने उस जमाने में सिग्नेचर के दस्तखत किए, और उन्हीं सिग्नेचरों में हजरत बहादुर शाह जफर की भी सिग्नेचर, उन्हीं दस्तखतों में। तो बड़े नेक और बड़े पाकबाज और नेक गुजरा। हजरत औरंगजेब के बाद जो ज़माना गुजरा है मुग़लों का बड़ा मुख्तसर गुजरा है, और कुछ एक दो उसमें और भी निकले, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह, जिसके ज़माने में नादिर शाह दुर्रानी ने हमला किया, और तख्त ताउस वगैरह ये सब यहाँ से लेके गया। बाहर कैब हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है। और फिर जब दौर आगे बढ़ता है तो दौर फिर फितन, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक दौर ये था जिसमें सरकार आला हजरत ने आंखें खोली। सुभान अल्लाह। उससे भी ज्यादा खतरनाक दौर, क्योंकि अकबर का दीन इलाही तो उसी के दरबार में दम तोड़ गया था, खवास से ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था। अवाम में अगर आई थी तो जाहिलाना रसूमात आई थी, अकायद नहीं आए थे, अकायद तो वहीं तक मुनहदिम हो गए थे। लेकिन सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में आमाल नहीं, अकायद के ऊपर हमले हो रहे थे। अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली गुस्ताखियाँ की जा रही थी, अंबिया इकराम को गुनाहगार बताया जा रहा था, रब तबारक व तआला को झूठा लिखा जा रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार का इनकार किया जा रहा है, मुर्दा बताया जा रहा है, माज़अल्लाह शफाअत का इनकार हो रहा है, ताज़ीम मुस्तफ़ा को हराम बताया जा रहा है। या रसूल अल्लाह कहने पर शिर्क के नारे लग रहे थे। भी आपने सुना ना शादाब भाई से, है ना, ये कहते बताओ हदीस में कहा, हदीस में कहा है। अरे एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बताओ तुम में कौन मेरी तरह है। जब सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सौम विसाल रखने लगे, तभी रोजे, सरकार ने फरमाया बताओ तुम में कौन मेरी तरह, तो साहबा कहते इन्ना लसना का हयतका या रसूल अल्लाह। हदीस में क्या कहा, या रसूल अल्लाह हम में कोई आपकी तरह हो ही नहीं सकता। और ये 40 दिन घूम के आता और कहता नबी हमारी तरह तो है मां। अरे जो बारगाह मुस्तफा में तरबियत हासिल कर रखे हैं वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह हम में कोई आपकी तरह न की है, और ये गुस्ताख कह रहे हैं कि नबी हमारी तरह मां। अरे हकीकत ये है कि सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक ज़ात मुबारका है जिन्होंने हमारे अकायद की भी आमाल की भी हिफाजत की। इसलिए क्योंकि जब अज़मत सहाबा पर सवाल उठा है तो जवाब सरकार आला हजरत ने दिया है, जब ताबईन की अजमतों पे सवाल उठा तो जवाब आला हजरत ने दिया, अहले बैत की अजमतों पे सवाल उठा है तो जवाब आला हजरत ने दिया, गौसे पाक की शान और शौकत पे सवाल उठा तो जवाब आला हजरत ने दिया, सरकार गरीब नवाज की रिफतों पर सवाल उठा है तो जवाब आला हजरत ने दिया है। किसी भी खानकाह को उठाकर देख लो, चाहे वो अकायद की मामलात हो या बुजुर्गों के सूफियों के अकवाल पर जब फतवे दिए गए वहाबियों देवबंदियों की तरफ से तो दिफा किया है तो सरकार आला हजरत ने किया। क्या समझे, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की वो जात है
کہ جنہیں حضرت صدیق اکبر نے پسند کر لیا, حضرت عمر فاروق اعظم نے قبول کر لیا, حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی نے پسند کر لیا. کہا کہ اے احمد رضا, اعتراض ہمارے اوپر ہوں گے, جواب تمہیں دینا ہوگا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے حضرت صدیق اکبر کی صداقت پہ کتاب لکھی ہے, حضرت عمر کی عدالت پہ کتاب لکھی ہے, حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی کی خلافت پہ آپ نے کتابیں لکھی ہے. غرض کے جب جہاں جو اختلافات اٹھے ہیں, بزرگوں کی شان پر جو نشانے کیے گئے ہیں, تو سرکار اعلیٰ حضرت تنہا ہے جو جواب دے رکھے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ صدیق اکبر کا فیض بریلی میں آ رہا ہے, حضرت عثمان غنی کا فیض بریلی میں آ رہا ہے, حضرت عمر فاروق اعظم مولا علی کا فیض بریلی میں آ رہا ہے, حضرت امیر معاویہ کا فیض بریلی میں آ رہا ہے, حضرت حسن کریمان کا فیض بریلی میں آ رہا ہے, حضرت سرکار غوث پاک کی نگاہ کرم بریلی میں ہو رکھی ہے, مخدوم پاک کی نگاہ بریلی کی طرف آ رکھی ہے, سرکار غریب نواز کی نگاہ کرم بریلی کی طرف ہو رکھی ہے. گویا یہ ساری خانقاہوں کے ہمارے عظیم الشان بزرگ کہہ رہے کہ احمد رضا, ہم نے تمہیں حوصلہ دے دیا, تم تنہا ان سب کا مقابلہ کرتے چلے جاؤ, جواب دیتے چلے جاؤ. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا مار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن خوشبوئے رضا, جشن خوشبوئے رضا. یہ بولنے کی باتیں نہیں ہے. ہو سکتا ہے اب یہاں سے اٹھ کے جائیں اور کوئی آڑی ٹیڑھی خانقاہوں سے تعلق رکھنے والا, سمجھ رہے ہیں نا, منمانی, جو جس نے شریعت کو منمانی کا نام دے دیا ہے. میں نے ایک کلپ ابھی سنا ایک کی, کئی موقع آئے گا تو کھل کر اس کا جواب بھی دوں گا. ہم تو ویڈیو کو حرام نہیں کہتے ہیں. اگر حرام کہہ دیں گے تو اسٹیشن پہ جانا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا, سفر کرنا دشوار ہو جائے گا, شاپنگ مال میں جانا دشوار ہو جائے گا, بازاروں میں جانا دشوار ہو جائے گا, کیونکہ ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو میں نے ایک جگہ کمنٹس بھی لکھ دیا کہ مطلب یہ ہے کہ جائز کہہ دو سارا گناہ دور ہو گیا, جائز مان لو سارا عذاب دور ہو گیا. یعنی منمانی چل رہی ہے شریعت میں, منمانی. جس چیز میں تمہیں دشواری ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. اچھا دیکھو, پہلا جملہ خود بتا رہا حضرت ہے نا, قاری صاحب, شاداب بھائی, غور سے سنیے جملہ کیا ہے. اگر ہم حرام کہہ دیں گے تو اسٹیشنوں پہ, ہوٹلوں میں, شاپنگ ہال میں, مال میں سب جانا گناہ ہو جائے گا. اس لیے ہم جو ہے تو اسے جائز کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ تو اسے گناہ مانتا ہے, حرام مان رہا ہے نا. پہلا جملہ, جہالت تو دیکھو, حد ہوگی جہالت کی. پہلا جملہ تو تیرا خود بتا رہا ہے کہ تو اسے حرام مانتا ہے, تبھی تو کہہ رہا ہے کہ یہاں جانا گناہ ہو جائے گا, وہاں جانا گناہ ہو جائے گا, وہاں جانا گناہ ہو جائے گا. اس لیے ہم گناہ نہیں مانتے. مطلب یہ ہے کہ تو نے خود بتا دیا کہ تو شریعت کی بولی نہیں بول رہا ہے, اپنی بولی بول رہا ہے, اور چینل چپاٹوں کو کہہ رہا ہے کہ جائز مانو, تاکہ جواب تو مل جائے دینے کے لیے. معذرت, کتنی منمانی شریعت ہے. ارے ایسی منمانی روکنے کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے قدم اٹھایا. آپ کے بعد آپ کے شہزادوں نے قدم اٹھایا. حضور حجت الاسلام, حضور حجت الاسلام کے تصانیف بالخصوص فتاوی حامدیہ کا آپ مطالعہ کریں, آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں جو اختلافی مسائل تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں پر جو سوال اٹھے تھے, تو جواب حضور حامدی ملت نے دیا ہے, حضور حجت الاسلام نے دیا ہے. اور پھر سرکار مفتی اعظم ہے علیہ رحمۃ, شدھیکرن کا جو چلا نا, شدھیکرن جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت سرکار مفتی اعظم علیہ رحمۃ الزمان نے جو قدم اٹھایا اور جو کوششیں کی ہیں, اجمیر شریف میں مناظرہ, بنارس میں مناظرہ, یہ اپنا متھرا میں مناظرہ کس سے ہو رہا, چوٹی والوں سے, آریوں سے مناظرہ. ایک جگہ تو تقریباً 500 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ اپنی ٹوپیاں ہون میں جلانے کے لیے بیٹھ گئے تھے. سرکار مفتی اعظم نے پہنچ گیا, اور شیر بے شہر سنت آپ کے ساتھ میں. تو زمانے کے اکابر جو اعلیٰ سے ٹیم تیار کی سب پہنچ گئے, اور جا کے حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ الزمان کہتے ہیں کہ گھاس کھانے والی تیری یہ جرات, گھاس کھانے والے تیری یہ جرات, کیا مطلب, تو بکری یہ گھاس کھاتا ہے اور ہم شیر ہیں, کیا کھاتے ہیں, سبحان اللہ, ہم شیر ہے, گوشت کھاتے ہیں. دھوتی پہننے والے تیری یہ جرات, کہ سرکار مفتی اعظم کی للکار تھی. سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں, جدوجہد دیکھیں. اور جب سرکار مفتی اعظم گئے تو تنہا ہمیں نہیں چھوڑا, بلکہ
अपना जानशीन, सुभान अल्लाह, सच्चा जानशीन, सुभान अल्लाह, आला हजरत के इल्म का सच्चा वारिस सरकार हुजूर ताजुल शरिया, हम सब के शेख बदरुल तरीका हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान को छोड़ा। सुभान अल्लाह। अच्छा, बड़ी ताज्जुब की बात है कि सारे फितने बुजुर्गों के है ना उम्र आखिर में शुरू से जद्दोजहद तो कर रहे हैं, लेकिन उम्र आखिर में बड़ा जोर पकड़ता था। ये भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है कि जब बुजुर्गों की जो ज़ाहिरी कुव्वत बुढ़ापा आ गया, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक रही है, ऐसे वक्त में फितने ज़्यादा, तो वैसे वक्त में वो डट के जवाब दिया। अरे हम जैसे अगर हज़ारों भी मिल जाए ना तो एक फितने का मुकाबला बड़ा मुश्किल है। ये तो हौसला हमारे पीर मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया ने हमें दिया है, इसलिए तो मुँह में ज़बान जो चलती है ना ताजुल शरिया का फैज़ान है, वरना कुछ नहीं था। कोई बोलने के लिए तैयार, तलाक सलासा पे मैटर उठा, कौन बोल रहा था? राष्ट्रीय गीत पे मसला उठा, सब खामोश, कंप्रोमाइज कर रहे थे, कंप्रोमाइज। यूपी के खुद कई मदारिस है जिन्होंने रास्ते निकाले। उस वक्त अगर किसी ने हुकूमत वक्त की मुखालिफत की है तो सरकार ताजुल शरिया ने मुखालिफत की है। उलमा की एक मीटिंग बैठी थी अजहरी गेस्ट हाउस में, वहाँ पे उलमा अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कहा कि हुजूर ये सूरत तो निकल सकती है, इस सूरत में तो ये पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय गान जो है ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उसने कहा था कि पढ़कर वीडियो बना के भेजना पड़ेगा, पढ़कर वीडियो बनाकर भेजना पड़ेगा। तो तब एक मदरसे में और चले गए थे, वो मदरसे का मौलवी बड़ा चालाक था, है ना। उससे कहा कि देखो वीडियो बनाना है और वीडियो बनाने के बाद में तुमको पूरा पढ़कर, है ना, हमारे यहाँ रिकॉर्ड भेजना है। कहा नहीं पढ़ोगे? कहा क्यों नहीं पढ़ोगे? कहा इसके अंदर में बोले पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है, यूपी नहीं है, बोले उत्तर प्रदेश नहीं है, बोले पहले इसमें उत्तर प्रदेश डालो, बोले तब मैं पढ़ूंगा। तो वो जो आए थे सर्वे करने में रिकॉर्ड दे दी कि अब इसने पढ़ लिया करके, है ना, कहीं पढ़े हैं एक से। तो बहरे गए, सरकार ताजुल शरिया ने आलिमों से कहा, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम सब बैठे थे, कहा कि तुम कुफ्र से बचने की सूरत तो निकाल दोगे, लेकिन हराम से कैसे बचोगे? सरकार ताजुल शरिया का फैसला देखो, कहा हराम तो रहेगा। कौन था जी मुखालिफत में? सुलह कुल्लियत का ताहिर कादरी के दौरे कराए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, कौन था? दिगर खानकाहें जमा हो रही थी उसके स्टेज पर, बाकी खानकाहों में ताले लगे थे। अगर कोई बोलने वाला था तो मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद सरकार ताजुल शरिया की ज़ात। हमने खुद देखा है कई स्टेजों पर ये फकीर खुद हाजिर रहा है कि सरकार ताजुल शरिया ने अपने उस आखिरी वक्त में ज़ईफ़ी का आलम है, अलालत का आलम है, सरकार ताजुल की तबीयत बराबर नहीं है, लेकिन दिन भर सफर कर रहे हैं, रात में जलसे कर रहे हैं, फिर सफर कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके सुलह कुल्लियत के फितने से बचाया है। तो सरकार ताजुल शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उस वक्त सरकार ताजुल शरिया नहीं निकलते और साल दो साल जो आपने दौरे किए हैं, तो पता नहीं आज क्या होता। हर घर में एक दो सुलह कुल्ली पाई जाती है। ये हमारे बुजुर्गों का एहसान है। रब तबारक व तआला, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त आपका ले लिया। हम तमाम को बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बाप एक घंटा लीजिए, हजरत लगता है ना, बातों बातों में देखिए 15 आप, है ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ जितना कहा उससे ज़्यादा आप तो सुनते रहते हैं। शादाब भाई को हमें सुनना था। रब तबारक व तआला हम तमाम को जो कुछ कहा गया कहने सुनने इसको अमल की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह अपने बुजुर्गों की तारीफ व तौसीफ बयान करने की, उनकी मस्जिद से सजाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ शायर इस्लाम बताए सरुनाम जनाब शादाब भाई से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएं। कलाम पढ़ के साथ इस्लामी पढ़ना है, आप दुआ फरमा देते चलिए, बस एक कलाम में। अच्छा।